بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن بھی تیزی سے گزر گئے، رمضان کا بھی پتہ نہیں چلا، لیکن ان دنوں میں جو سیکھنے کو ملا، جو ہر مسلمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اس میں یہ کہ جیسے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنتوں کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، ہم نے دیکھا کہ شیطان بھی آزاد ہو گئے اور جہنم والے کاموں کو بھی آسانی سے لوگ کرنے لگے۔ خاص طور پہ جس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ رمضان کے بعد عید آتی ہے، اور عید کے بعد فوری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ شادی یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو یہ نعمت دی ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کیا جائے تاکہ ہماری نسل آگے بڑھے، اور اس کے لیے پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے منہ کی دعا ہے، لیکن اندر دل کے اندر اپنے قول اور اپنے فعل سے ہم کچھ اور ہی ظاہر کرتے ہیں، مانگتے کچھ ہیں اور اپنے قول اور فعل سے ہم کچھ اور بتاتے ہیں۔ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں کے کہے ہوئے الفاظ کے پر ہمیں کچھ نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قول اور فعل دونوں کو دیکھتا ہے۔ اگر اخلاص سے مانگیں گے تو اللہ دے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو شادی بیاہ ہے، یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 28 اور سورۃ نمبر 28 اور 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ زبان چنی ہے جس سے ہم ماضی، حال، مستقبل کی خبریں آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اور اس میں قرآن جو ہے نا، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں قرآن کی فلانی آیت فلانے وقت کے لیے، فلانے شخص کے لیے اتری، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہر دور میں ایسی ہے جیسے آج اتر رہا ہے، اور وہ میرے لیے اتر رہا ہے۔ ہر بندے کو سوچنا چاہیے وہ میرے لیے اتر رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں اس قرآن سے صرف گائیڈنس ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا، ناشکری میں بدل دیا؟ تو یہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، شادی، نکاح، یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کو کفر میں بدلا گیا۔ وہ کیسے کفر میں بدلا گیا؟ کیسے اللہ کی ناشکری میں بدلا گیا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، تو یہ لوگ اپنی قوم عربی کا لفظ جو ہے اس میں قبیلہ بھی آ جاتا ہے، اس میں قوم، نیشن بھی آ جاتی ہے، خاندان، برادری اور گروہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اب اس آیت کو جب اس طرح سے سمجھیں گے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں، کفر میں بدل دیا، اور اپنے خاندان، اپنی برادری کو ہلاکت کے قریب لے کے آئے، ہلاکت کے گھر کے قریب لے کے آ گئے۔ یہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں جہنم، یہ جہنم ہے، وبئس القرار، اور بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آج بھی ایسے علماء موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو آج کی ہماری شادیاں چل رہی ہیں، اس سے ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بھائی اور بہن کے لیے جو قرآن کو اللہ کی کتاب جانتا ہے اور اس میں شک نہیں کرتا، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو چاہتا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ آل عمران میں وہ کیا بتاتے ہیں؟ جب سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 76، 77، 78، 79، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تنگی آ جاتی ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ میرے بہن بھائی، یہ میرے دوست احباب، یہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ پریشان ہوتے ہیں، راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین اسلام کی طرف واپس لے آئے۔ اور وہ ہیں کہ اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگے جا رہے ہیں، اور کفر کی طرف انہوں نے اپنا پورا راستہ، کہیں پہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں بیوی بچوں کی طرف سے مجبور ہوں، کوئی کہتا ہے جی برادری ہے اس کی وجہ سے مجبور ہوں۔ لیکن جو شخص قرآن پر یقین رکھتا ہے اس کا دل بہت تنگ ہوتا ہے، وہ راتوں کو سوتا بھی نہیں ہے، اور ہر وقت سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے ان لوگوں کو جہنم سے بچا لوں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تسلی دیتے ہیں،
آیت نمبر 76 سورہ ال عمران، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، تجھے غمگین نہ کرے وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، اللہ کی ناشکری میں جو جلدی کرتے ہیں، بس جی کسی کو نہ پوچھو، مشورہ نہ کرو اور فٹو جو نہ جلدی جلدی اپنا کام کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ اللہ ہے، وہ رشتہ داریاں نہیں دیکھتا، وہ رشتے ناطے نہیں دیکھتا، وہ اللہ اپنے فیصلوں میں اٹل ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، تجھے غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں ناشکری میں جلدی کرتے ہیں، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگلے الفاظ کیا ہے؟ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرۃ، اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ ملے۔ بہت سخت الفاظ ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ ملے، کیونکہ اللہ کی آیتوں کو پیچھے ڈال رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھے ڈال رہے ہیں، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ ملے، کریں جو کرتے ہیں، کریں جو کرتے ہیں۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دردناک بات ہے، کس طریقے سے ہم اپنے خاندان کو، اپنے برادری کو، اپنے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو اس عذاب عظیم سے بچا لیں، یہ ہے اصل فکر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 77 میں، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا، اللہ کی ناشکری لے لی، اللہ کی آیات کو چھپانے کا ٹھیکہ لے لیا، لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے پڑوسیوں کی، ہر مسلمان کی آنکھوں کو کھولے اور اللہ کی نعمت کو وہ کفر میں نہ بدلے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے جی، اس دفعہ تو ایسا ہو گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہمارا جو ہے نا یہ معاملے حل کر دیے، اور ادھر بینڈ بھی بج رہے ہیں، ڈھول بھی بج رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا احسان ہے جی، دیکھیں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، اگر ایسا نہ ہوتا ایسا ہوتا تو کتنی پریشانی ہو جاتی۔ اب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں، یہ ہم نے پہنچانا ہے ان تک پیغام۔ آیت نمبر 178 سورہ ال عمران، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ جو کفر کر رہے ہیں، اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، یہ اس بات کا گمان نہ کریں کہ جو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ جو ان کے لیے آسانی کر دی گئی ہے کفر میں دوڑنے کی، کفر میں جلدی کرنے کی، اس کو اپنے لیے خیر نہ سمجھے۔ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، انہیں یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ تو اس لیے کہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھیں، گناہوں میں زیادہ ہوں۔ ولہم عذاب مہین، ان کے لیے ایک ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ جیسے دوسرے لوگ، دوسرے بھائی بہنیں وہ دل میں کڑتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو اس آگ سے بچا لیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 179 میں کیا کہتے ہیں؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اب یہ ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری میں جلدی کر رہے ہیں، یہ ان کو پیغام ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی شان نہیں ہے کہ مومنین جن کا ایمان ہے قرآن اور حدیث کے اوپر، ان کو بھی اسی راستے پہ چھوڑ دیں جس پر تم لوگ ہو۔ وہ کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہاری ناراضگیاں، تمہارے منہ بنانے، تمہاری باتیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی محبت ڈال دیں گے کہ اتباع ہوگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ واضح نہ کر دے، تمیز نہ ڈال دے خبیث اور طیب میں۔ خبیث وہ منکرات، وہ ایسے کام جو اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کیے جاتے ہیں، جیسے شادی بیاہوں کے اندر ڈھول ڈھمکا ہے، گانے بجانے ہیں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے، عورتیں بے حیا ہو کر آتی ہیں، ہاف سلیوز پہنتی ہیں، جو بہت زیادہ کہیں پردہ کرتی ہیں تو نیچے ہاف سلیو ہے اور اوپر ایک جالی ہے تاکہ اچھے طریقے سے بندے کو دیکھنے کا موقع ملے۔ پھر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہم غیر مردوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، دلہن کو غیر مردوں کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو غیر مردوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کو سمجھیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ہمیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے،
اب یہاں پہ دو طرح کی اس سے تفصیل لی جا سکتی ہے. غیب پر مطلع کرے کہ تمہیں نہیں بتائے گا کہ تمہارے لیے جہنم کیسی ہے جنت کیسی ہے. قرآن میں موجود ہے, اس کے راستے موجود ہیں. تم جنت میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ کس کو توبہ کی توفیق دے دے. اس لیے یہ خاص طور پر ہم جیسوں کے لیے جو داعی ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے, اگر اس آیت کو سمجھا جائے تو ہمیں کہا جا رہا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, کہ یہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر بتا دے کہ یہ لوگ توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا, جنت اور جہنم دکھائی, منافقوں کا بتایا, نام بتا دیے, جتنا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, اسی کو اپنے دین کا حصہ بنانا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ, پس ایمان لے کر آ جاؤ اللہ پر, اللہ کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اگر تم ایمان لے آؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے, ان چیزوں سے بچو گے جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بچنے کا حکم دیا ہے, پھر تمہارے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. اس لیے تمام ان بہن بھائیوں سے, دوست احباب سے, رشتہ داروں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را اپنے لیے جہنم کو تیار مت کرو, اپنے لیے جہنم کو تیار مت کرو, ابھی بھی وقت ہے, توبہ کر لو. کیوں؟ کیونکہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے. سورہ تحریم سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 6, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو, سب سے پہلے اپنے آپ کو مجھے بچانا ہے, مجھے ان چیزوں سے دور ہونا ہے, سب سے پہلے مجھے ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. یہ جو شادی بیاہ کے اوپر نازیبا حرکات ہوتی ہیں, پیسے لٹائے جاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, بات لمبی نہ ہو جائے, ورنہ اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت زیادہ وعیدیں ہیں. یہ جو لوگ شادی بیاہوں کے اوپر پیسے لٹاتے ہیں, نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالے جاتے ہیں, یہ سارا کفر ہے, ناشکری ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہیں, قو, یہ حکم ہے, انفسکم, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, تو مجھے پہلے بائیکاٹ کرنا ہے, مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. جو نہیں مانتا پھر ہمیں ان کو ناراض نہیں ہونا, دروازے بند نہیں کرنے, دروازے کھلے رہنے چاہیے تاکہ نصیحت کا موقع ملتا رہے, اور اللہ کے سامنے ہم لوگ کم از کم اس طرح جائیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کی بات ان لوگوں تک پہنچائی تھی. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کیسے موجے مارتا پھر رہا ہے, تو ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنا, یہاں تک کہ ہم ملک الموت کو دیکھ لیں, موت کے فرشتے کو دیکھ لیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم.